أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: لقد اخترناهم على علم على العالمين. صلوات بھیجے محمد. کیونکہ ایک عالم دین کے سارے ثواب کی مجلس ہے، اسی مناسبت سے چند جملے بس کرنا چاہتا ہوں. جو آیت کریمہ اعلان فرما رہی ہے، اور قرآن مجید ایک اصول بیان فرما رہا ہے، اور ایک کلیہ اور ایک قانون خداوند عالم کا اعلان فرما رہا ہے. اور قدرت کا صحیح اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ جو رہبر بھیجتا ہے، جو رہنما بھیجتا ہے، اس کی کیا صفت ہونا چاہیے، اس میں کیا کمال ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے عام طور سے مسلمانوں کو، دوسرے فرقے کے مسلمانوں کو، کہ مولوی دھوکہ دینے کے لیے بات کہتے ہیں، اور 1400 سال سے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور وہ دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ نہ تو قرآن ہی نے بتایا کہ رسول کا جانشین کیسا ہونا چاہیے، نہ خود رسول اللہ نے بتایا کہ میرا جانشین کیسا ہونا چاہیے. تو جب اللہ نے بتایا ہے، نہ رسول نے بتایا ہے، لہذا مسلمانوں نے خود ہی منتخب کر لیا. کیونکہ جانشین کا ہونا بہت ضروری تھا، لہذا مسلمانوں نے خود ہی منتخب کر لیا. کیونکہ نہ قرآن نے کوئی بات کہی اور نہ ہی رسول نے کوئی بات کہی. ظاہر ہے قرآن مجید میں نام نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا نام کا اعلان کر دیا ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے، فلاں کے نام کا اعلان کر دیا ہوتا تو ہم کو تسلیم کر لیتے. قرآن مجید میں نام نہیں بیان کیے گئے، قرآن مجید میں معیار بیان کیے گئے. قرآن مجید میں کسوٹیاں بیان کی گئی ہیں، محک بیان کیے گئے ہیں کہ کس بنیاد پر منتخب ہونا چاہیے. بھئی ایک نام کے تو ہزاروں ہوتے ہیں. فرضی اگر علی نام ہوتا تو کوئی کہتا بھائی علی نام کے تو ہزاروں ہیں. حسن نام ہوتا کہ حسن نام کے تو پتہ نہیں کتنے ہیں. حسین نام ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے حسین نام کے ہیں. کس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے؟ لہذا نام نہیں ہے، صفات و کمالات ہیں کہ اور معیار اور محک اور کسوٹیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس کے اوپر کس کر دیکھو کہ کون اس معیار پر پورا اتر رہا ہے اور کون اس معیار پر پورا اتر نہیں رہا ہے. یہ ایک آیت کریمہ کافی تھی. اسی آیت پر اگر غور کر لیا ہوتا مسلمانوں نے تو پھر کہیں اور بھاگنے کی اور دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خود پتہ چل جاتا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس کو منتخب کرنا ہے. یہ صاف اعلان کر دیا اس آیت کریمہ نے. ایک آیت کہ اسی پر غور کر لیا ہوتا تو فیصلہ کن آیت کریم، فیصلہ کن ہے آیت کریمہ. اعلان ہو رہا ہے لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے جن کو بھی منتخب کیا ہے، ہم نے جن کو بھی منتخب کیا ہے وہ عالمین کے سب سے بڑے عالم ہیں. وہ عالمین کے سب سے بڑے عالم، وہ عالمین کے، عالمین دنیا نہیں عالمین. خالی دنیا کا سب سے بڑا عالم نہیں، خالی دنیا کا سب سے بڑا عالم نہیں، عالمین کا سب سے بڑا عالم ہو. اللہ کی طرف سے جو رہبر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو ہادی و رہبر اس کو اللہ منتخب کرتا ہے، اس کے لیے قرآن نے صفت بیان کی، اس کا کمال بیان کیا کہ وہ عالمین میں سب سے بڑا عالم. آپ توجہ فرمائیں کہ ایک عالم نہیں ہے. آج دنیا نے بتایا کہ اس کے علاوہ ہزاروں عالم اور بھی ہیں. اسی لیے اب پہلے کہا جاتا تھا یونیورس، اب یونیورس نہیں کہا جاتا، اب کہا جاتا ہے ملٹی ورس. ایک ہی نہیں ہے ورس بلکہ ہزاروں اور ورس ہیں اور دنیایں ہیں.
لہذا آج کے سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ یونیورس کا لفظ غلط ہے، بلکہ ملٹی ورس، ایسے ایسے سینکڑوں عالم موجود ہیں۔ اور آج کے سائنسداں بتا رہے ہیں قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ ایک عالم نہیں، عالمین ہیں، عالمین ہے، اور رہبر وہ ہوگا جو عالمین کا سب سے بڑا عالم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کی حمد جو عالم کا رب نہیں، جو عالمین کا رب ہے، حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، تو نائب وہی ہونا چاہیے جو عالمین میں سب سے بڑا عالم ہوگا۔ ایک صلوات بھیج لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اب فیصلہ کون ہے؟ جو عالمین کا سب سے بڑا عالم، جو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہو، علم میں اس سے بڑھ کر کوئی نہ ہو۔ لہذا اب ہم نہیں دیکھیں گے ان کو کہ جو دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، جو دوسروں سے سوال کر رہے ہیں، جو دوسروں کے شاگرد بنے بیٹھے ہیں۔ ہم اس کے در پر جائیں گے جو اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ صلوات بھیجنا نواز۔ اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ دعویٰ کرنے والا عالمین کا عالم ہے، تبھی تو اعلان فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ مولا علی سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ خود ہی جو ہے واقعات لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ خود ہی واقعات، ہمارے دوسرے فرقوں کے علماء نے واقعات تحریر کیے ہیں کہ کن موقعوں پر مولا علی نے مدد فرمائی ہے، کن موقعوں پر مدد کی ہے، کون کون سے علمی گتھیاں حل کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بتاؤ کہ جو پوچھ رہا ہے وہ لائق ہے، یہ جو بتا رہا ہے وہ لائق ہے۔ صلوات بھیج تمام اسلامی کتابوں میں یہ واقعات درج ہے کہ خود خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس وقت کے لیے زندہ نہ رکھے کہ مشکل تو موجود ہو اور حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ اور خلیفہ دوم کا تو قول تو بہت مشہور ہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجے۔ کون سے ایسی علمی مسئلہ تھا جو مولا علی نے نہ حل کیا ہو؟ جو مولا علی نے حل کیا ہو تو خود ہی فیصلہ کرو کہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ بڑا عالم ہے، یہ جو بتا رہا ہے وہ بڑا عالم ہے۔ صلوات ایک واقعہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، لیکن یہاں کیونکہ موضوع سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی کا دعوت جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھتا ہے پوچھو، ممبر میں بیٹھ کے آپ دعوت فرماتے تھے۔ اب آپ ایک سوال ہوا اس کے تمہیداً دو جملے کہ جناب آدم جب زمین کے اوپر تشریف لائے تو روایت کہتی ہے کہ جناب آدم کہیں پہ اترے تھے اور جناب حوا کسی اور مقام پر اترے، تو جو دونوں میں جب جدائی ہوئی اور جناب آدم کو حوا نظر نہیں آئی تو علماء اہل سنت نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اس روایت کو۔ تو جناب آدم نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا جناب حوا کی یاد میں، ان کے فراق میں انہیں گریہ فرمانا شروع کیا، اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کی نہریں بہہ گئیں۔ اب جبریل نازل ہوتے ہیں کہ آدم کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب سنیے، یہی آدم ہیں جن کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی ہے۔
علم کی بنیاد پہ برتری حاصل ہوئی ہے۔ اب سنیے روایت کیا کہہ رہی ہے۔ جب جناب آدم کو حوا نہیں ملی، انہیں رونا شروع کیا، تو جبریل اترتے پوچھتے آدم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب آدم کہتے اے جبریل میری حوا کہاں ہے؟ مجھے حوا نہیں مل رہی، حوا کہاں ہے؟ جبریل نے رہنمائی کی، وہاں تک پہنچایا کہ جہاں پر حوا تھی۔ اس کا مطلب توجہ رہے جملوں پر کہ آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں اے جبریل یہ بتا میری حوا کہاں ہے؟ جبریل بتا رہے ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مولا علی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور دعویٰ فرمائے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک شخص بلند ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کہتا ہے یا علی میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ کیا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں حوا کہاں ہے، یا ایک شخص مسجد میں پوچھ رہا ہے کہ علی یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ اب سنیے پورا واقعہ جو ہے، جبریل کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے مولانا نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی۔ توجہ رہے، پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی ہے، کہیں جبریل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا ہے، مگر کیونکہ میں علی ہوں یا تیرے سوا کوئی جبریل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجو جیسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولانا نے جواب دیا تم ہی جبریل ہو۔ تب روایت کہتی ہے کہ جبریل فضا میں بلند ہوتے ہیں، اتنے بلند ہوئے کہ مسجد کی چھت تک پہنچے، چھت کو شگافتہ کیا، چھت سے باہر نکلے، شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ اے جبریل جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کے دروازے سے آئے تھے، اب جب واپس جا رہے ہیں تو مسجد کے دروازے ہی سے واپس جانا چاہیے تھا آپ کو، لیکن آپ مسجد کے دروازے سے واپس نہیں گئے بلکہ فضا میں بلند ہوئے، مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا، اس سے باہر نکلے، شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ تو شاید جبریل جواب دیں کہ یہ بھی تو بتانا ہے کہ میں ہی جبریل ہوں، ورنہ اگر میں مسجد کے دروازے سے آیا تھا، مسجد کے دروازے واپس چلا جاتا تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ علی نے کسی کو سکھا پڑھا دیا تھا کہ دیکھو ایسا سوال کر لینا اور میں ایسا جواب دے دوں گا۔ جیسے ایک صاحب کا پول کھل گیا کہ جو ٹی وی کے اوپر ان کی تقریریں آیا کرتی تھیں اور دعویٰ یہ تھا کہ صاحب جو پوچھو فوراً جواب دیتے ہیں، جو پوچھو فوراً جواب دیتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا تھا، کتاب کا نام بتاتے تھے، صفحہ بتاتے تھے، سطر بتاتے تھے، معلوم ہوا علم کا ڈنکا بج رہا تھا۔ بہت بڑے عالم ہیں کہ جو پوچھو فوراً، کتاب کا نام بھی، صفحہ بھی، سطر بھی۔ بعد میں گھر والوں ہی نے پول کھولا کہ سب سیٹنگ ہوتی ہے پہلے ہی سے، پیسے دے کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ پوچھنا، جواب پہلے ہی سے رٹا ہوا تھا، وہ رٹا ہوا جواب بتا دیتے، اور جب کہیں ادھر ادھر کا سوال ہوتا تھا تو حق لانے لگتے تھے۔ میں نے خود وہ کیسٹ دیکھا ہے جس میں کسی نے سوال کر لیا تھا کہ یہ بتائیے کہ میں جب رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں تو میدان مباہلہ میں ایک کیوں لے گئے تھے؟ ٹی وی پہ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، آپ کوئی بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ جب 4 بیٹیاں تھیں، آپ فرماتے 4 بیٹیاں تو ایک کو کیوں لے گئے؟ اب جواب تو تھا نہیں، کہنے مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا، مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ عیسائی فرار کر گئے تھے مگر رسول اللہ تو لے کر آئے تھے، وہ تو عیسائی پیچھے ہٹ گئے تھے اور مقابلے سے فرار کر دیا تھا، رسول تو لے کر تو آئے تھے، پھر ایک کو کیوں لے کر آئے؟ اب جواب تو تھا نہیں، کہ ہو سکتا ہے ان کی وہ بیٹیاں کہیں شاپنگ واپنگ پر گئی ہوں گی لہذا رسول ایک ہی کو لے آئے۔ ایک صلوات پہ جب اس زمانے میں مرداباد
مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں مدینے میں بڑے بڑے مال کھلے ہوئے تھے کہ جہاں وہ شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی، اس کی وجہ سے رسول ایک ہی کو لے کر آئے، سب نہیں ملی۔ دیکھیے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اور لکھنؤ والوں کے لیے چیز ہے، میں جس طرح علی گڑھ میں یہ پڑھتا تھا جو زمانے میں، تو اس زمانے میں چھٹیاں چل رہی تھیں اور کچھ امتحان ہونا تھے، تو لکھنؤ کی ایک فیملی وہاں گئی، تو اتفاق سے میرے والد وغیرہ جو ہے سب آئے ہوئے تھے لکھنؤ، ہم اور ہمارے چھوٹے بھائی وہاں پر تھے، امتحان ہم لوگ بھی دینا تھا، امتحان کے لیے وہ اپنے بچوں کو امتحان دینے کے لیے وہ آئے، لکھنؤ کے تھے، تو گھر خالی تھا تو انہیں کو وہاں پر ٹکا دیا گیا، کھانا ہو رہا تھا، اس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو اس پہ انہیں نے کہا، اس پہ جو خاتون تھی لکھنؤ کی، انہوں نے کہا کہ ذرا آپ کے جو والد تھے وہ آپ کے دادا کی ایک بیوی سے تھے اور آپ کے چچا دوسری بیوی سے تھے، اور آپ کے والد جو تھے ان کی بیوی ہندوستانی تھی، اور آپ کے چچا جو قلب ثالث صاحب مرحوم تھے ان کی بیوی تھی تو وہ ایرانی تھی، دو بیویاں تھیں۔ تو ہم نے کہا بھائی ایک ہی ان کی زوجہ تھی، جس کے بڑے بیٹے جو تھے ہمارے والد تھے، ان کے چھوٹے بیٹے میرے چچا قلب ثالث صاحب تھے۔ اب سنیے ان کا جملہ جواب سنیے، میں نے کہا بھائی ایک ہی ان کی زوجہ تھی، ایک تھی زوجہ جو پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کی کوئی اولاد، ان کی ایک اولاد تھی جو پاکستان میں ہے، وہ ہماری پھوپھی سب سے بڑی پھوپھی وہ وہاں پر ہے، لیکن ہمارے والد میرے چچا ایک ہی زوجہ کی اولاد سے ہیں۔ اب ان کا جملہ سنیں کہ آپ کو نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہمیں معلوم ہے، یعنی ہماری گھر کی بات باہر والوں کو تو معلوم ہے، خود ہمیں نہیں معلوم ہے، خود ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو جب یہ سیدوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی 4 دادیاں تھیں تو ہم کہیں گے ہمیں نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے۔ ارے 4 دادیاں ہوتی تو ہم ضرور قبول کر لیتے، ایک ہی تھی، لہذا ہم سے پوچھئے کہ ایک دادی ہے کہ 4 دادی ہے۔ ایک سلوات میں باہر والے ہمیں بتا رہے آپ کی کتنی دادیاں ہیں، بس جیسا میرے وہاں ہوا تھا ویسے ہی مسلمان کرتے ہیں کہ صاحب 4 تھیں، تو اگر 4 ہوتی تو کیا ہمیں خبر نہ ہوتی جو ہم گھر والے ہیں۔ ایک سلوات میرا نام اور میں نے کسی موقع پر تذکرہ آئی گیا، طولانی بیان نہیں ہونا ہے، کسی موقع پر یہ بات کہی تھی، میں نے اور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا، ام المؤمنین جناب عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ صفنی بنت محمد، اب تذکرہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں یہ دلیل پیش کر دوں کہ آپ رسول کی بیٹی کے فضائل بیان کیجئے۔ ام المؤمنین سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ رسول کی بیٹی کے فضائل بیان کیجئے، رسول کی بیٹی کے فضائل بیان کیجئے۔ جیسے ہی پوچھنے والے نے پوچھا تو ام المؤمنین نے شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ بہت توجہ ہے، یہ شیعہ سنی دونوں میں کتابیں موجود ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل ام المؤمنین نے بیان کرنا شروع کر دیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ رسول کی بیٹی کے صفات بیان کیجئے، ان کے کمالات بیان کیجئے۔ فوراً ام المؤمنین نے شہزادی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ام المؤمنین کو پوچھنا چاہیے تھا سوال کرنے والے سے کہ کس بیٹی کے بارے میں بیان کروں۔ نہیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، 2 4 والی گفتگو ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا بیٹا کتنا پڑھا لکھا ہے، میں فوراً پوچھوں گا کہ بڑے بیٹے کی پوچھ رہے ہیں یا چھوٹے بیٹے کے لیے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ 2 بیٹے ہیں۔ لیکن اگر ایک بیٹا ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت، اگر 2 بیٹے بھی ہو تو پوچھنا پڑے گا کس بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، چھوٹے کے بارے میں یا بڑے کے بارے میں۔ اور اگر ایک بیٹا کسی کا ہے اور کوئی کہتے ہیں آپ کا بیٹا کتنا پڑھا لکھا ہے، تب تھوڑی پوچھے گا کون سا بیٹا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ام المومنین سے پوچھا گیا، ام المومنین فوراً شہزادی کی فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو ام المومنین کو پوچھنا چاہیے تھا کون سی بیٹی، نہ پوچھنا دلیل ہے کہ خود ام المومنین کی نگاہوں میں فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی تھی ہی نہیں۔ ایک صلوات بھیجو ایک صلوات بلند آواز پر محمد بس توجہ چاہ رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو، ہمارے اماموں کو وہ چیزیں نہیں دی جو دنیا دیتی بھی ہے اور چھین بھی لیتی ہے۔ جو دنیا دیتی ہے وہ چھین بھی سکتی ہے، لیکن جو دنیا دے نہیں سکتی وہ چھین بھی نہیں سکتی۔ حکومت دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا کہ حکومت دی واپس لے رہی، تخت و تاج دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، کرسی میں بٹھاتے ہیں کرسی سے اتار لیتے ہیں۔ تو جو چیز جو ہے انسان دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن جو چیز دے نہیں سکتا وہ واپس بھی نہیں لے سکتا۔ تو اہل بیت کے سلسلے میں اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ایسی چیزیں ان کے پاس رکھی کہ نہ انسان دے سکتا ہے نہ واپس لے سکتا ہے۔ ارے بہت توجہ ہے، ارے کسی شاعر کی کوئی شاعری چھین سکتا ہے؟ کسی شاعر کی کوئی شاعری چھین سکتا؟ نہیں چھین سکتا، کیونکہ دے نہیں سکتا۔ یہ کمال دے نہیں سکتا تو واپس بھی نہیں لے سکتا۔ کسی عالم کا علم کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا، کیونکہ دے نہیں سکتا تو چھین بھی نہیں سکتا۔ ارے کسی بہادر کی کوئی بہادری چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا، کیونکہ نہ دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے ایسے صفات کا حامل بنایا ہے کہ نہ تم دے سکتے ہو نہ چھین سکتے ہو، علم لے نہیں سکتے، سخاوت لے نہیں سکتے، بہادری لے نہیں سکتے، علم لے نہیں سکتے، زہد لے نہیں سکتے۔ ایک صلوات میں محمد ایک صلوات بلند آواز پر محمد بس لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اب 2-5 منٹ لینا ہے کیونکہ کل کا جو دن ہے 23 جو گزرا ہے 23 ذوالقعدہ، وہ ہمارے 8ویں امام علی رضا السلام کی شہادت۔ ایک روایت تو 17 صفر کی ہے اور ایک روایت 23 ذوالقعدہ کی ہے، لیکن ہمارے علماء 23 ذوالقعدہ 17 صفر دونوں میں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ 23 کل آج 24 ہے، کل 23 کو ان کی شہادت ہے۔ تو ایک علی کا تذکرہ ہوا ہے، دوسرے علی کا تذکرہ بھی ایک 5 منٹ سن لیجیے۔ صلوات بھیج نواز مولا کے ہمارے 8ویں امام کے جو مناظرے ہیں اتنے زبردست مناظرے ہیں کہ کتنے فرقے اس زمانے مولا نے اپنے مناظروں سے ختم کر دیے تھے۔ وہ فرقے مولا سے پہلے تو موجود تھے، مولا کے بعد کوئی فرقہ بتا رہا، اس طرح سے انہوں نے ان کو زیر کر دیا۔ بلکہ یہاں پر علماء اہل سنت کی جملے لکھتے ہیں، اور اس میں سوا کے محرقہ میں وہاں پر جو تذکرہ کیا انہوں نے امام کعب کا، تو عجیب جملے لکھے انہوں نے کہا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو کسی بھی فرقے کا، یہ جملے ہیں علماء اہل سنت کے 8ویں امام کے لیے، دنیا کا بڑے سے بڑا عالم کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو، اس کے علم کا ڈنکا کیوں نہ پوری دنیا میں بج رہا ہو، لیکن وہ عالم جو امام کے سامنے آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شیر کے سامنے کوئی بھیڑ آ گئی ہو۔ ایک صلوات میں اس طرح سے وہ دپک کے بیٹھ جاتا تھا تھوڑی دیر میں کہ ایسا لگتا تھا شیر کے سامنے بھیڑ دپک کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ علم کا روب و دبدبہ تھا۔ ایک صلوات بھیج نواز
مامون رشید بہت بڑا، خود بہت پڑھا لکھا تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، وہ بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا. اور اس کے دربار میں بھی بہت عالم موجود تھے. ایک مرتبہ اس نے یہ پلاننگ کی کہ تمام دنیا کے دوسرے فرقوں کے علماء کو جمع کیا. بڑے بڑے ماہر علماء تھے، عیسائی ہیں اس میں، یہودی ہیں اس میں، اور دیگر جتنے بھی فرقے تھے وہ سب کے علماء جمع کیے. اور اس کے بعد ابھی امام کو کوئی خبر نہیں دی کہ مسئلہ کیا ہے اور کیا اس کی پلاننگ کیا ہے. امام ہی کا ایک چاہنے والا اس کے دربار میں تھا. اس کو پتہ تھا کہ اس کو چاہنے والا ہے، تو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے امام کے چاہنے والے ہو، ان کے ماننے والے ہو، لہذا ان کو جاؤ اور بلا لاؤ، مگر بتانا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے عالم اس لیے میں نے جمع کیے تاکہ ان کے علم کا امتحان لیا جائے. ارے توجہ ہے. اب یہ شخص جب مولا کو لینے پہنچا، بلانے پہنچا، کہا کہ مولا تشریف لے چلیے، مامون نے آپ کو بلایا. کیونکہ اس شخص کے چہرے کا رنگ زرد تھا اور اس کے بدن پر تھر تھری تھی. چاہنے والا تھا مولا کا. مولا نے کہا بھائی تمہاری بات، تمہارا حال کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، بدن پر تھر تھری ہو رہی ہے، کیا بات اتنا گھبرائے کیوں؟ کہ مولا بڑی خطرناک سازش کی ہے مامون نے آپ کے لیے، بہت خطرناک سازش کی ہے اس نے. سارے دنیا کے جتنے فرقے تھے ان سب کے بڑے بڑے ماہر علماء کو بلایا اس نے، جو پتہ نہیں کتنوں کو اپنے سامنے چت کر چکے ہیں گفتگو سے اور مناظرے سے، اور پھر آپ کو بلایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے علم کا امتحان لیا جائے. اور خدا نہ خواستہ کہیں ہلکی سی بھی کمی آ جائے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اہل بیت دعویٰ تو بہت کرتے ہیں مگر علم میں کوئی منزل معاذ اللہ نہیں ہے. پوری اس کی پلاننگ یہ ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ اتنے بڑے علماء ہیں اور آپ اکیلے ہوں گے، بس سینکڑوں اور آپ اکیلے، اس لیے میرے چہرے کی ننگت کی ہے اور مجھ پر خوف طاری ہے. اس وقت امام نے مسکرا کر کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ارے آج ہی تو پتہ چلے گا. امام نے ارشاد فرمایا کہ آج ہی تو دنیا کو پتہ چلے گا، آج ہی تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے سیکھے ہوئے کیسے ہوتے ہیں اور جو بارگاہ الہی سے علم لے کر آئے وہ کیسے ہوتے ہیں. ایک سلوات دے امام کے مناظرے. احتجاج تبرسی نام کی کتاب ہے، اس میں کئی جلدوں سارے مناظرے وہ جمع کیے گئے ہیں. میں تو ایک ہلکا سا رخ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک عیسائی عالم تھا وہاں کو اور تمام مسلمانوں کو شکست دے چکا تھا. وہ بڑے بڑے علماء کو شکست دے چکا تھا اور کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا. تمام اور مناظرے ہو وہ عیسائی بھی سامنے آیا، عیسائی عالم اور عیسائی راہب تھا وہ، اور اس نے امام سے کہا کہ آپ اس سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ امام نے ارشاد فرمایا نہیں، تم ہی مجھ سے سوال کرو. تو اب دیکھیے ایک منطق کا ایک قانون ہے کہ جو چیز قدر متیقن ہے وہ لے لی جاتی ہے اور جو چیز اختلافی ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے بعد کے لیے، بعد میں فیصلہ ہوتا رہے گا. میں مثال بچوں کے لیے پیش کروں کہ فرض کیجئے کہ کسی صاحب کو میں نے 1000 روپے فرض کیے قرض دیے کہ 1 سال میں وہ اپنا قرض واپس کر دیں گے. 1 سال بعد جب انہوں نے کہا کہ بھیا وہ قرض واپس کیجئے، میں نے 1000 دیے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے تو 800 دیے. بچوں کو سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے تو 800 دیے تھے، میں کہہ رہا ہوں 1000، وہ کہ نہیں آپ نے تو 800 دیے تھے. تو یہ 800 1000 میں شامل ہیں، اختلاف 200 روپے پر. تو ہر ایک کہے گا 800 رکھ لو، بعد میں 200 کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے. تو یہ 800 ہوئے قدر متیقن، کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ 800 تھے، اس پہ 1000 میں 800 شامل تھے اور وہ 800 کو خود بھی اقرار کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قدر متیقن. اس نے کہا مولا سے یہ بتائیے کہ کیا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ توجہ رہے کس طرح سے پھنساتا تھا وہ. آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ مولا نے کہا نبی مانتے، اور ہر مسلمان نبی مانتا ہے، اور نبی نہ مانے تو مسلمان نہیں. نبی مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کو آپ نبی مانتے ہیں اور ہم بھی نبی مانتے ہیں انہیں. بہت توجہ ہے. آپ بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، لیکن آپ اپنے جد کو نبی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے.
آپ اپنے جد کو نبی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو عیسیٰ ہوئے قدر متیقن، آپ بھی نبی مانتے ہیں، ہم بھی نبی مانتے ہیں، آپ اپنے جد کو نبی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو جس کو دونوں مانتے ہیں اسی پر فیصلہ ہو جائے، اسی کو سب مان لیں، اور جس پر اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ مانتے ہیں نبی، ہم نہیں مانتے، عیسیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، لہذا جو اتفاقی چیز ہے وہ آپس میں طے ہو جائے، جو اختلافی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ امام نے مسکرا کر کہا ارے بڑی غلط فہمی میں تو ہے، بڑی غلط فہمی میں تو ہے، ہم تیرے جیسے عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، عیسیٰ کو تو مانتا ہے، ان عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے، ہم تو اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے ہمارے جد کے آنے کی خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ احمد نبی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجو تفصیل بہت ہے، مگر بات ختم کر رہا ہوں۔ دربار جمع تھا، ایک شخص چوری میں پکڑا گیا، پکڑا ہے، مامون سامنے لایا گیا۔ دیکھیے دشمنی کیسے شروع ہوئی اور کیسے شہید کیا اس نے امام کو۔ دشمنی وہ لایا اور اس نے کہا کہ مولا فرزند رسول آپ اس کا فیصلہ کیجئے، اسے چوری کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہی فیصلہ کر سکتے، میرا مامون میرا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو حق نہیں فیصلہ کرنے کا، اس کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اچھا آپ مامون بگڑ گیا، بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے تو احتراماً کہا تھا کہ فرزند رسول آپ فیصلہ کیجئے، اور یہ کہہ رہا آپ کو حق ہی نہیں فیصلہ کرنے کا اس کو مامون کو۔ کہا کیوں یہ بات تم کیوں کہہ رہا؟ کہا یہ ہے کنیز کا بیٹا، اور کنیز خریدی گئی تھی بیت المال کے مال سے، تو یہ تو ہمارا بھی غلام ہوا، اس کو کیا حق ہے کہ مالک کے لیے فیصلہ کرے۔ ایک صلوات پہ یہ کیا گستاخی کر رہا ہے؟ امام نے کہا کہہ تو صحیح رہا ہے۔ ایک صلوات پہ بیت المال میں سارے مسلمانوں کو مال ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے وہ مال، اسی مال سے تو خریدا گیا تو ان کا بھی تو غلام ہو گیا۔ یہاں سے سوچا کہ ان کا زندہ رہنا اب مناسب نہیں ہے۔ آپ کو بڑا تفصیل معلوم ہے کہ امام کو بلایا گیا تھا، ایک انگور کا خوشہ تھا جس میں زہر اس نے سوئی کے ذریعے سے انجیکٹ کیا۔ امام کو بلایا اور وہ انگور کا خوشہ پیش کیا کہ فرزند رسول یہ میرے خاص باغ تو میرے لیے ہے، یہ وہاں سے انگور میں نے آپ کے لیے منگوائے، خصوصی طور پر آپ کے لیے منگوائے، آپ نوش فرمائیے، نوش فرمائیے۔ امام نے فرمایا اس وقت میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہے یہ کھانے کے لیے میرے کہ میں انگور کھاؤں۔ اس نے کہا نہیں آپ کے لیے خصوصی میں نے منگوائے۔ امام نے پھر انکار فرمایا، اب وہ ناراض ہوا، غصہ ہوا، کیوں پلانی تو کچھ اور تھی، آپ میری توہین کر رہے ہیں، آپ میری تحقیر کر رہے ہیں، آپ میرے تحفے کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ تو میری توہین کر رہے ہیں۔ اب سمجھ گئے مولا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ایک انگور تو نوش فرمایا، کیا کچھ اور بھی کھائیے، 2-3 آپ نے انگور نوش فرمائے۔ اس کے بعد اس نے جب اصرار کیا تو مولا کے جملے ہیں کہ تیرے مقصد کے لیے اتنے انگور کافی ہے جتنے میں نے کھائے۔ امام تشریف لاتے ہیں، زہر نے اثر کرنا شروع کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک غلام ساتھ میں موجود تھا، چاہنے والا موجود تھا، جس کو زہر دیا جاتا ہے تو زہر کے اثر سے پیاس بہت لگتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام بار بار پانی مانگ رہے تھے، بیٹا بھی بطور اعجاز پہنچ چکے تھے کہ کبھی بیٹا پانی لا کر دیتا ہے، کبھی وہ غلام پانی لا کر دیتا ہے، تو امام
تو مجھے یقین ہے کہ جس وقت آخری وقت پانی پی رہے ہوں گے تو ان کو یاد آیا ہوگا کہ میرا جد حسین بھی کربلا کے میدان آخری وقت پانی مانگ رہا تھا مگر اس کو پانی نہیں دیا گیا۔ عزیزانو، امام دنیا سے تشریف لے گئے، جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا، جا کر مشہد میں جو طوس کہلاتا تھا وہاں تدفین ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ آقا کی جنازہ بھی اٹھ گیا، تدفین بھی ہو گئی، لیکن کربلا میں غریب ہے، ایک بے وطن ہے کہ جس کی لاش بے غسل کفن کربلا کی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ یہاں بطور اعجاز بیٹا آ گیا تھا، بیٹے ہی نے غسل دیا تھا، بیٹے ہی نے کفن پہنایا تھا، بیٹے ہی نے قبر میں اتارا تھا، مگر کربلا میں بیٹا موجود ہے، مگر عالم یہ کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توق خاردار ہے۔ دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، دفن کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ روایت کہتی ہے کہ اس طرف سے جب لے جایا گیا چوتھے امام کو، جہاں پر یہ بے کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو جیسے ہی امام کی نگاہ ان لاشوں پر پڑی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی، ایسا لگتا تھا کہ روح جسم سے نکل جائے گی۔ زینب جیسی بہادر خاتون بھی گھبرا گئی، گھبرا کر کہا، اے بیٹا زین العابدین، یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ روح جسم سے نکل جائے گی، بیٹا اپنے کو سنبھالو، ارے تم چلے گئے تو نسل امامت ختم ہو جائے گی، میں اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ شہزادی دیکھ رہی تھی کہ اگر تھوڑی دیر بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں پر رہی تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا۔ شہزادی چاہتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے۔ عزیزانو، مجھے اتنا بتائیے کہ مظلوم زینب، بے کس زینب کون سا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار بھتیجے کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹے؟ تو ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ شہزادی نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا تاکہ بیمار کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے۔ مگر عزیزانو، بیمار بھتیجے کی توجہ تو ہٹی، مگر شہزادی کو کتنی اذیت برداشت کرنا پڑی۔ ایک تو اتنی بلندی سے زمین پر آنا، وہ بھی اس عالم میں کہ ہاتھ پسے کرنے سے پسے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی سر کے بھر کربلا کی زمین پر گری ہیں۔ بس آخری جملے سن لیجئے۔ شہزادی اس نشیب میں پہنچتی ہیں جہاں حسین کا بے کفن لاشا پڑا ہوا، یہاں پر فضہ کہتی ہے، یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، ان کے بدن پر تھر تھری، گھبرا کر فضہ نے کہا، اے شہزادی آپ کا ہی کیا حال ہو رہا ہے؟ چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن پر تھر تھری ہے۔ شہزادی نے فرمایا، اے فضہ، ابھی میں نے ایک آواز سنی ہے۔ اے فضہ، کیا آپ نے سنی؟ فضہ نے کہا، نہیں شہزادی، میں نے تو نہیں سنا۔ کہا، فرماتی کی جناب زینب کہ ابھی میرے کانوں میں آواز آئی ہے، کوئی منادی آواز دے رہا تھا، اے سوارو، ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں، ابھی نواز رسول کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ ایک ایک لاش پامال کی رکھی جاتی تھی۔ جب بھی کوئی لاش پامال کی رکھی جاتی تھی تو یزید ہی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ اس کی لاش ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے محلے کے رہنے والا ہے، ہماری غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ ہمارے محلے کا اور ہمارے سامنے لاش پامال کی جائے۔ اس کے اصرار پر وہ لاش ہٹ جاتی تھی، پھر کوئی لاش رکھی جاتی تھی، کوئی آ کر رہتا تھا، یہ ہمارے قبیلے والے ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے سامنے ان کی لاش پامال ہو۔ اس کے اصرار کے بعد لاش ہٹ جاتی تھی۔ روایت کہتی ہے رفتہ رفتہ ساری لاشیں ہٹ گئی، بس ایک لاش پڑی رہ گئی۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ اس لاش کو بھی پامال نہ کرو، اور یہ فاطمہ زہرا کا لفظ دیگر ہے، یہ علی کا لال ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش ہے حسینی۔ ارے زینب تھی جو اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی، ارے مجھے پامال کر دو، میرے بھائی حسین کو پامال نہ کرو، میرے بھائی حسین کی لاش پامال۔